سید پاک کی پردہ داری کے حوالے سے آپ ضرور کلام فرمائیں، تاکہ ہماری اس امت کی جو بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جو یقیناً سید پاک سے بڑی محبت کرتی ہیں اور محبت کا دم بھی بھرتی ہیں، تو آج ان کو پتہ ہو کہ بھائی ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا تو یہ انداز تھا، ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی حیا کا یہ عالم تھا، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی دنیا و آخرت کے سنورنے کا اور سنوارنے کا سامان ہو جائے۔ اگر ایک لفظ میں اس کا جواب دوں یا ون لائن آپ سمجھیں تو وہ یہ بنتا ہے، ہمیشہ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاڈلی شہزادی کی جو پردہ داری ہے، اگر وہ آج بطور نصاب ہمارے جملہ خواتین کو پڑھا دی جائے تو آدھے سے زیادہ فتنوں کے دروازے ویسے ہی بند ہو جائیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کھلی رکھ دیتے ہیں تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھے گا نہیں یا پھر اس کے اوپر گھٹا نہیں پڑے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل کی جو خواتین جو لبرلز کی باتیں سن کر شاید اس جھانسے میں آ جاتی ہیں اور ترقی کے نام پر یہ بہت آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان عورتوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو آپ اس کو کور میں رکھتی ہیں اور بس اوقات ٹیشو اوپر لپیٹا ہوا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں جی اس کے اوپر نہ اسکریچز آ جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتی ہیں کہ یہ محفوظ رہے۔ بی بی اگر یہ موبائل باہر رہے تو اس کا یہ حشر ہو جاتا ہے، تو جب تم پردہ نہیں کرو گی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ عقلی اعتبار سے بھی ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہوگی تیسری بات۔ اچھا، اب چوتھی بات بھی سنیے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آج کل جتنی عورتیں ہیں اور بڑی طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں یہ بھی ایک لغو فضول ایک جملہ بولا جاتا ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھے، نہیں دیکھنا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت نے اس باب کو بھی بند کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت بھی فرمایا کرتے تھے جب آقا کریم علیہ السلام کہیں جنگ پر یا کہیں تشریف لے کے جاتے تھے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور آپ سیدہ پاک کے گھر گئے تو سیدہ پاک نے پردہ فرما لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، سیدہ ان کی تو آنکھیں بظاہر دیکھ نہیں سکتی، یعنی یہ نابینا ہیں، فرمایا میری تو دیکھ رہی ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا کہ تم آنکھیں بند کرو، سیدہ پاک نے یہ دروازہ بند کیا کہ انہوں نے نہیں بند کرنے، ہم نے وہ دروازہ ہی بند کر دینا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا فتنے کا راستہ کھل سکے۔ یہ ان کا جواب آ گیا۔ اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی مبارک محفل اقدس میں سوال ہوتا ہے اور آقا کریم خود فرماتے ہیں، اے مردو یہ بتاؤ عورت کی سب سے بہترین خصلت اور عادت اور صفت کون سی ہے؟ تو سب نے جوابات دیے، فرمایا کہ اس پر ذرا غور سے جواب دینا۔ حضرت مولا مرزا پیچھے بیٹھے تھے، چھپکے سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے اور سیدہ کائنات سے چل کے فرمانے لگے، اے سیدہ آج آقا کریم کا یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ بہتر دے سکتی، پتہ تھا نا تربیت کر کے بھیجا ہے آقا کریم علیہ السلام نے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے بہترین خصلت، صفت اور عادت یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھے اور غیر مرد اسے نہ دیکھیں۔ واہ واہ واہ۔ ابھی وہ سوال اور اس کا وہ سارا چل رہا تھا، حضرت مولا مرزا نے اتنی بات پوچھی، پھر چلے گئے، فرمایا حضور میں کچھ عرض کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ آپ بتائیے۔ فرمایا جی عورت کی سب سے اچھی خصلت یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے۔ فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ وہیں پر پھر جب یہ فرمایا تو اس کے بعد آقا کریم غیبوں پر خبردار ہے نا جی، واہ واہ واہ، پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان یہ کئی مواقع تھے کہ جب آقا کریم نے فرمایا، اور یہاں میں یہ بات نہ کروں تو مجھے نہ لطف نہیں آئے گا، یہ جگر کا ٹکڑا کہنے کی بھی ایک وجہ ہے نا۔ جگر جو ہوتا ہے نا یہ پورے جسم کے اندر وہ مرکزی پوائنٹ ہے جو خون پیدا کرتا ہے، صحیح، اور پھر وہ سرکولیٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر تو بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ کام کرنا چھوڑ جائے نا یا تھوڑا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ جو جسم ہے یہ ناکارہ ہو جائے گا یا ہونا شروع ہو چکا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا اس لیے کہا گیا کہ یہ ایمانیات کا جتنا جسم ہے، اس جسم میں جتنا خون پیدا ہوتا ہے
اس کا جو جگر اور مرکزی پوائنٹ ہے وہ سیدہ کائنات کی محبت ہے. سبحان اللہ. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جتنی محبت ہوگی اتنا جگر ایمانیات کا کام کرے گا اور ایمانیات کا سارا وجود وہ سلامت رہے گا چونکہ اس کے اندر خون سرکولیٹ ہوتا رہے گا. کیا بات ہے. اچھا یہاں تک تو یہ بات آ گئی. آقا کریم علیہ السلام نے بتلا بھی دیا کہ یہ میری بیٹی کا جواب ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا تھا حضرت سیدہ کائنات نے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب جنازہ عام طریقوں سے جیسے لوگوں کا جاتا ہے میرا ویسے نہ جائے, میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی پردے والی صورت ہو. حالانکہ جب مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کے 3 کپڑے ہیں آلریڈی پردے میں, عورت فوت ہوتی ہے تو کفن کے 5 کپڑے ہیں وہ آلریڈی ڈبل پردے میں ہے. اور یہاں سے بھی عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسلام تمہیں ڈبل پردہ کراتا ہے تو پھر زندہ تمہیں کیسے گھومنے دے گا بغیر پردے کے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, یہ فلسفہ ہے, یہاں سے ان کو سمجھنا چاہیے. اچھا جب سیدہ کائنات نے فرمایا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا وہاں پر جب جنازہ جاتا تھا تو وہ اوپر نہ کچھ درختوں کے پتوں کی چھڑیاں وہ ڈال لیتے تھے. فرمایا نہیں مجھے کر کے دکھاؤ. آپ نے وہ چھڑیاں منگوائیں, چارپائی بنوائی, اس کے اوپر ڈال کے بتلایا. فرمایا کہ میری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے ایک تو رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, اور اس پر بھی یہ چھڑیاں ڈال لی جائیں, یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ ڈال لی جائیں تاکہ چارپائی کے اوپر رات کے عالم میں بھی میرے جنازے کو پڑے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے. یہ پردے کا عالم. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.